السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش رہ رہے ہوں۔ اچھا جی، تو آپ لوگ اس وقت میرے چینل لائبہ خان ناولز پر موجود ہیں اور میں آپ کی رائٹر لائبہ خان لمسے جانا کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ تو پھر چلے بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ لمسے جانا ایپیسوڈ نمبر 52، اس قلم لائبہ خان۔ آئی لو یو یار، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شاید یہ لفظ ہی کم ہے میری محبت کے اظہار کے لیے۔ عرش خان زادہ اس کے بالوں میں ہاتھ پیر دیکھے رہا تھا۔ میں بھی آپ سے اظہار محبت کروں گی، لیکن ابھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کی محبت کم ہو جائے اور میری زیادہ ہو جائے، شرارت سے کہتے ہوئے اورزلا نے اٹھ کر دوسری طرف جانا چاہا تھا۔ میری جان، اب کہیں اور جانا ہے ناممکن ہے۔ ایک بار اگر تم عرش کی باہوں میں سما گئی تو اس کے بعد تو تمہاری رہائی ہی ناممکن ہے، عرش نے بے باک برے انداز میں کہتے اسے جھٹکا دے کر اپنے لیب پر بٹھایا تھا۔ اوہو عرش، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کیا آپ نے یہاں پر کھانے کا انتظام نہ کیا؟ اس کے لو دیتے جذبات سے گھبرا کر اورزلا نے جلدی سے بہانہ گھڑا تھا۔ ویسے ممکن تھا اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کیوں نہیں میری جان، آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ عرش خان زادہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کاٹیج کے بالکل باہر اپوزٹ سائڈ پر نکل آیا تھا، جہاں پر سی سائڈ پر ایک خوبصورت سا ہارٹ نما لائٹس اور پردے لگا کر خوبصورت سا ٹیبل وہاں پر کھانے سے سجا ہوا تھا۔ تیز ہوا چلنے کے باعث اورزلا کے بال ادھر سے ادھر اڑتے اس کے چہرے پر آ کر اسے بار بار تنگ کر رہے تھے۔ ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ سختی سے کوٹ کے جیبوں میں ڈالے وہ بری طرح سے کانپتے ہوئے اپنے دانت بجنے سے روک رہی تھی، کیونکہ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی سردی کی حدت بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ کچھ زیادہ ہی سردی لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے میری جان کو، عرش نے کہا اور ساتھ ہی اورزلا کے ہاتھ سے اس کا ربن نکالتے ہوئے اس کے بیک پر آتے اس کے سارے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر جوڑے میں قید کرنے لگا۔ اور اورزلا جب گھر سے نکلی تھی تو بالوں کو جوڑے میں ہی قید کیا تھا، لیکن بال گیلے ہونے کی وجہ سے اسے مزید سردی لگ رہی تھی، کیونکہ پانی کی بوندیں ٹپکتے ہوئے اس کی قمیض کو بھی گیلا کر رہے تھے، اسی لیے اس نے اپنے بال کھول لیے تھے اور صرف 10 منٹ میں ہی اس کے بال ہوا کے تیز چلنے کے باعث جلدی سے سوکھ بھی گئے تھے۔ تو اب جب اس کے بار بار منہ پر آ رہے تھے تو عرش خان زادہ نے اس کے بالوں کو دوبارہ سے جوڑے میں قید کر لیا تھا۔ اس کے سر پر دوپٹہ دیتے ہوئے اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے اسے قدم بہ قدم اٹھا کر اس ہرٹ میں لے آیا تھا۔ جی تو شہزادی بتائیں، آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ عرش خان زادہ نے ایک ادا سے کہتے ہوئے اس کے لیے چیئر پیچھے کھینچی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہزادی کے خطاب پر اورزلا کلکلا کر ہنسی تھی۔ ایک تو اسے سردی لگ رہی تھی اور اوپر سے بار بار ہنسا بھی رہا تھا۔ اورزلا نے کہا کہ جو بھی ہو، یہ شہزادی کھانا پسند کریں گی، لیکن اس وقت اس شہزادی کو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، تو یاد رہے کہ کھانا بھی زیادہ ہو۔
اورزلا نے بھی چہرے پر آئے چھوٹے چھوٹے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے کہا تھا، میری جان، میری شہزادی کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ کھانا تو میں نے ویسے ہی بہت زیادہ یہاں پر آرڈر کر رکھا ہے، عرش خان زادہ نے کہا، ساتھ ہی اس کے پلیٹ میں بریانی بھی نکالنے لگا۔ بریانی گرم ہی تھی کیونکہ بریانی سے مسلسل دھواں اڑ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عرش نے اس کے سامنے کباب کی پلیٹ بھی رکھ لی تھی اور کہا کہ جی میری شہزادی، شروع ہو جائے پھر۔ اپنی فیورٹ ڈشز کو یہاں پر سجتا دیکھ کر اورزلا کی بھوک مزید چمک اٹھی تھی اور وہ بھی کھانا کھانا شروع ہو گئی تھی۔ ساتھ عرش نے بھی اپنی پلیٹ میں بریانی نکالی اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے نوالے کھانا شروع ہو گیا تھا۔ اسے بھوک کہاں لگ رہی تھی، اسے تو بس اپنی شہزادی کو دیکھ کر ہی دل بھرا بھرا سا لگ رہا تھا۔ خوشی ہی اس قدر تھی کہ وہ اسے بھر چکی ہے۔ کچھ اور چاہیے؟ عرش ہنوز اورزلا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اورزلا نے نفی میں سر ہلایا تھا اور ساتھ ہی وہ بڑے انہماک سے کھانا کھا رہی تھی، تو دوسری طرف عرش بھی بڑے انہماک سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ عرش یہاں سے واپس کب جائیں گے؟ وہاں پر زرش اور بصیر لالا کی شادی کی تیاریاں بھی تو شروع ہو گئی ہیں۔ اورزلا کو اچانک سے یاد آیا تو جلدی سے عرش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جی ہماری کل کی ہی فلائٹ ہے کیونکہ کل ہی بصیر اور زرش کی مہندی نائٹ ہے۔ عرش نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تو اورزلا کا دل ایک دم سے بجھ سا گیا تھا۔ وہ اتنے خوبصورت لمحات کو گزارنے کے بعد یہاں سے اب جا رہی تھی۔ ایک ہفتہ اتنی جلدی گزر گیا تھا کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی تک تو اس کے سفر کی تھکان بھی صحیح سے نہیں نکلی تھی اور اب انہیں واپس سوات جانا تھا۔ اداس کیوں ہو رہی ہو میری جان؟ ہم دوبارہ یہاں پر واپس بھی آ جائیں گے اور جب اگلی بار آئیں گے تو زیادہ ٹائم کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میری جان اداس نہیں ہوتے۔ عرش نے بڑے پیار سے اس کے سرخ سے گال کو چھوا تھا جو سردی کی وجہ سے سرخ پڑ رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے چہرے پر مایوسی اور اداسی کے تاثرات کو دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، کہاں عرش، اب یہاں سے واپس جا کر آپ نے دوبارہ کام میں بزی ہو جانا ہے اور میں نے بھی دوبارہ یہاں پر آ کر ایسے ٹائم گزارنے کا موقع ہمیں بھلا کب ملے گا؟ اورزلا نے اداس دل سے کہا تھا، جانتی تھی کہ اب دوبارہ یہاں پر آنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ وہ لوگ اپنے کام سے ٹائم نکالیں گے تب ہی تو وہ لوگ یہاں پر آئیں گے۔ ابھی بھی تو عرش اسے زبردستی ہی لایا تھا، ورنہ وہ اس کے ساتھ کہاں آنا چاہ رہی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ یہ سفر اتنا خوشگوار اور اتنا حسین گزرے گا تو وہ منع کرنے میں ایک پل بھی ضائع نہیں کرتی اور عرش کے ساتھ چلی آتی۔ کوئی بات نہیں میری جان، جس وقت اور جس منتھ میں ہم پر کام کا برڈن کم ہوگا ہم اسی منتھ آ جایا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اداس نہیں ہو میری شہزادی، کھانا کھاؤ۔ عرش خان زادہ نے اسے پرسکون کر کے کہا تو اورزلا خان زادی نے بھی ہاں میں سر ہلاتے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی تھی اور عرش بھی اپنے پسندیدہ کام یعنی کہ اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ زرم خان زادہ محضلہ کے کمرے میں داخل ہوتے بولا، جو
نہایت ہی کسلمندی سے بیڈ پر لیٹی زرد چہرہ لیے ہوئے تھی۔ زرم خان زادہ تو اپنی لٹل فیری کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ کام کا اتنا زیادہ بوجھ بڑھ گیا تھا کہ وہ نہ ریحان کی طرف توجہ دے اور نہ ہی اس کی طرف۔ ایک تو ویسے ہی گھر میں شادی تھی اور کوئی بھی فنکشن ہوتا گھر میں تو سارے ہی انتظامات اسے کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اور بھائی کام نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر ذمہ داریاں اس پر آ جاتی تھیں۔ اوپر سے آفس کا کام بھی تھا، اسی لیے یہ دو سے تین دن بالکل بھی ان دونوں کے پاس آنے کا ٹائم ہی نہیں ملا تھا۔ بیک یارڈ میں ہی کبھی کبھی وہ کام کرتے سو جایا کرتا تھا اور صبح اپنے کمرے میں آ کر صرف فریش ہوتا، دوبارہ سے کام کے لیے نکل جاتا۔ اب کل بصیر اور اس کی بہن کی مہندی نائٹ تھی، تب ہی وہ آفس کے سارے کام سے چھٹکارا پا کر اب گھر کی تیاریوں میں مصروف ہو جانا تھا۔ زرش سے اسے پتہ چلا کہ محضلہ کی طبیعت خراب ہے اور تبھی وہ یہاں پر بھاگا بھاگا چلا آیا تھا۔ میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں ہو گئی ہو؟ چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ زرم خان زادہ نے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سائیڈ لیمپ کو آن کیا تھا۔ پورے کمرے میں ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی اتنی طبیعت خراب ہے اور گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف اسے خود پر غصہ اور افسوس بیک وقت ہوا تھا کہ وہ اسے پوچھنے اور اسے دیکھنے کیوں نہیں آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر لیمپ کی روشنی میں اس کا زرد چہرہ دیکھتے ہوئے زرم خان زادہ تڑپ اٹھا تھا۔ جس چہرے پر ہر وقت شادابیہ گھلی رہتی تھی، اب وہ چہرہ زرد تھا۔ آنکھوں کے نیچے حلقے بھی صاف واضح طور پر نمایاں ہو رہے تھے، جو اس کی تکلیف کا واضح طور پر چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ اتنی طبیعت خراب تھی تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اٹھ کر میرے پاس ہی آ جاتی یا پھر کسی سے بول کر مجھے بلا لیتی، میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلا جاتا نا میرے بچے۔ زرم خان زادہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے گلے کے گرد اپنے بازو حائل کرتے اسے زور سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی چھوٹی سی جان کی اتنی طبیعت خراب تھی اور وہ بے خبر تھا۔ میں ٹھیک ہوں، محضلہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اب اسے جو بیماری ہوئی تھی، اس کے جو پیریڈز آئے تھے، اس کے بارے میں وہ زرم کو تو نہیں بتا سکتی تھی نا، اسی لیے یہی کہنا بہتر سمجھا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ضد کرے اور اس سے پوچھے کہ وہ اسے بتائے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ کیسے ٹھیک ہو؟ خود کی حالت دیکھی ہے؟ کل گھر میں مہندی ہے اور آپ کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے۔ جلدی سے اٹھو اور میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں تاکہ آپ کا چیک اپ کروا کر پراپرلی ڈاکٹر آپ کو دوائیاں لکھ کر دے اور اس تکلیف سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو۔ زرم خان زادہ نے پیار سے کہتے اپنے انگوٹھے سے اس کا گال رب کرتے اسے جیسے ہاسپٹل جانے کے لیے منانا چاہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ زرش آپی میرے لیے دوائیاں لے کر آ گئی تھی، میں نے وہ کھائی تھی تو اب اسی کی وجہ سے میں ٹھیک ہوں، اور آپ پریشان نہ ہوں، میں کل تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، محضلہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔
زرم اس کے گھبرائے ہوئے لہجے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اسے کیا پرابلم ہو گئی ہے۔ چھوٹی سی جان کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر زرم کو دکھ بھی ہو رہا تھا۔ زرش نے تو اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ محضلہ کو پیریڈز ہوئے ہیں، لیکن وہ خود سمجھدار تھا، اور دوسری طرف جب ملازم دوائیاں لینے جا رہا تھا تو واپسی پر وہ دوائیاں وہی زرش کے حوالے کرنے آیا تھا جو زرش نے بولا تھا کہ اس کا سر درد ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے یہ دوائیاں منگوائی ہیں، اور محضلہ کے لیے بھی منگوائی ہیں کیونکہ اسے بھی ہلکا ہلکا سا بخار ہو رہا تھا، لیکن وہ اب بچہ نہیں تھا کہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ دوائیاں پیریڈز کے درد کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور ویسے بھی اگر اسے پتہ نہیں ہوتا تو وہ گوگل بھی کر سکتا تھا۔ آج کل کا دور تو ایسا جدید بن گیا تھا کہ کچھ بھی گوگل پر لکھو تو اگلے ہی پل گوگل آپ کو سب کچھ حرف بحرف بتا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ چاہیے آپ کو؟ کچھ لے کر آؤں میں آپ کے لیے؟ کھانے کے لیے کچھ چاہیے؟ زرم خان زادہ نے پیار سے اس کے زرد سے گال پر اپنے لب رکھتے کہا تھا۔ جی، وہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، محضلہ نے جلدی سے اپنے دل کی بات زرم سے کہی تھی۔ باہر تو وہ جا نہیں رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے اپنا ڈیرا کمرے میں ہی جما لیا تھا۔ زرش ہی وقت بوقت پر آ کر اس کے لیے کھانا دے جاتے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ساری ضرورتوں کا خیال بھی وہی رکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، مجھے بتاؤ کہ کیا کھانا ہے آپ نے، میں آپ کے لیے ابھی لے کر آ جاتا ہوں۔ زرم نے محضلہ سے پوچھا تو محضلہ نے جھٹ سے کہا تھا کہ مجھے دال مکھنی کھانی ہے اور ساتھ مجھے چاکلیٹ بھی چاہیے۔ میری جان بیوی اپنے شوہروں سے فرمائشیں کرتی ہے کہ انہیں بریانی کھانی ہے، بروسٹ کھانا ہے، یا پھر مہنگے ریسٹورنٹ میں جا کر انہیں کھانا کھلائیں، لیکن یہاں پہ میری بیوی کی معصومیت تو دیکھو کہ میری بیوی نے دال مکھنی کھانی ہے۔ زرم نے مسکراہٹ دباتے کہا تو محضلہ نے بھی نروٹے پن سے گردن اس کی طرف سے گھمائی تھی۔ اچھا میری جان، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ جو کچھ بھی کھانا ہے آپ نے، میں آپ کے لیے وہ لے آتا ہوں۔ زرم خان زادہ نے اس کی ناک کی ٹیپ پر اپنے لب رکھتے کہا اور ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ملازم کو کال کر کے جلدی سے دال مکھنی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے گرم گرم روٹیاں بھی لانے کے لیے کہا تھا، اور ملازم نے بھی کہا تھا کہ وہ اگلے 10 منٹوں میں لے کر آ جائے گا۔ بس میری جان، اب میرے پاس آ جاؤ اور مجھے بھی تھوڑا سکون حاصل کر لینے دو۔ آپ کا کھانا 10 منٹ کے بعد آ جائے گا، زرم نے محضلہ سے کہا، اور ساتھ ہی بیڈ کے پشت سے ٹیک لگاتے اسے اپنی باہوں میں بھر کر سینے سے لگا لیا تھا۔ مجھے نیچے اتاریں پلیز، محضلہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کے سفید کرتے پر نشان لگ جائیں اور اس کے کپڑے خراب ہو جائیں، اسی لیے محضلہ نے بوکھلاتے ہوئے زرم سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، ادھر ہی رہو۔ زرم نے اسے ایسے ہی اپنی گود میں بٹھائے رکھا
اور اسے سینے سے لگا کر چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے سکون محسوس کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے کہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں کہیں۔ اگر ہو بھی جاتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ بھی تو اس کی بیوی تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، تو اب اپنی بیوی کے لیے بھی اتنا تو کر سکتا تھا، اور اپنے سکون کے لیے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تو اگر بائی چانس ایسا کچھ ہو بھی جاتا تو وہ چینج کر لیتا، اس میں اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ زرم خان زادہ شدت سے اسے اپنے سینے میں بیٹھے اس کی کمر کو بار بار اپنے ہاتھوں سے رب کیے جا رہا تھا تاکہ وہ پرسکون ہو سکے، لیکن محضلہ کے گھبرائے سے چہرے کو دیکھ کر زرم نے مسکراہٹ دباتے اس کے ماتھے پر دوبارہ سے بوسہ دیا تھا۔ میری جان، یہ سکون کے لمحات ہیں، تو اس میں سکون حاصل کرو۔ اس طرح سے اگر گھبراہٹ کو اپنے اوپر طاری کر لوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے پرسکون ہو جاؤ، زرم نے کہا، ساتھ ہی اس کے لبوں پر ایک بے باک جسارت کرتے ہوئے اس نے محضلہ کو منٹوں میں ہی سرخ کر دیا تھا، اور اب کی بار اس کے سرخ چہرے پر شادابی اور کھلکھلاتے ہوئے مناظرات کو دیکھ کر زرم کا دل خوش ہو گیا تھا۔ محضلہ کو سرخ کرنے کے لیے تو اس کا ایک لمس ہی کافی تھا، بھلا اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی کہاں تھی؟ زرم نے سوچا، ساتھ ہی دوبارہ سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ عنایا میری جان، اور شاپنگ کرنی ہے یا پھر یہی سب کچھ بہت ہے؟ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو لے لو۔ ملیار خان زادہ اپنے ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ بیگز پکڑے عنایا سے بول رہا تھا، جو اس سے منہ پھلائے ابھی تک ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ ملیار خان زادہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو شادی سے پہلے ہی ساری شاپنگ کمپلیٹ کروا لے گا، لیکن پولیس اسٹیشن میں کسی ضروری کیس کے آ جانے پر وہ ادھر اتنا مصروف ہوا کہ آج جا کر اسے فرصت ملی تھی، اور آج ہی وہ عنایا کو اپنے ساتھ شاپنگ مال لے کر آیا تھا۔ اب کل مہندی کا فنکشن ہونے والا تھا، تو اس کی بیوی کو شاپنگ بھی تو کروانی تھی۔ اس نے اور اس کی بیوی بھلا کسی سے کم نہیں کیا؟ اسے بھی تو بھرپور سب کے ساتھ ہی تیار ہونا تھا۔ اسی لیے 3 دنوں کے لیے اپنے ڈریسز کو سلیکٹ کرنے کے بعد، سینڈل اور شوز لینے کے بعد، اب وہ ادھر سے ادھر جویلری کے لیے پھر رہی تھی۔ آپ تو مجھ سے بات ہی نہ کریں، میں نے جو بھی لینا ہوگا میں خود لے لوں گی۔ میرے ہسبینڈ کا کریڈٹ کارڈ ہے میرے پاس، اسی لیے آپ چپ چاپ رہیں اور دور دور ہو جائیں مجھ سے، عنایا خانزادی نے نروٹے پن اور ناراضگی لیے لہجے سے کہا۔ تو ملیار خان زادہ نے اپنی مسکراہٹ کو دبایا تھا۔ میری جان، بول تو ایسے رہی ہو جیسے تمہارا ہسبینڈ تم سے 7 سمندر پار بیٹھا ہو، اور اس نے اب تک کریڈٹ کارڈ ہی بس تمہیں دیا ہے۔ بھئی شکر کرو تمہارے پاس ہوں، اور قریب کیوں نہ آؤں میں تمہارے؟ بیوی ہو تم میری۔ ملیار خان زادہ نے مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھیرتے کہا تھا۔ اب آپ دور ہو جائیں مجھ سے، شاپنگ کر لینے دیں۔ عنایا خان زادی نے مسکراتے ہوئے ملیار کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کیا تھا، تو ملیار نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑے جویلری شاپ کے اندر لے کر چلا گیا تھا، اور اس کے لیے خوبصورت سے نیکلس دیکھنے لگا تاکہ وہ اپنی بیوی کو گفٹ کر سکے۔ پسند کرو میری جان، جو بھی چاہیے ہو،
ملیار خان زادہ نے عنایہ خان زادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عنایہ خان زادی نے بھی اس کی طرف دیکھتے کہا تھا کہ یہ تو گولڈ ہے، لیکن مجھے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جیولری لینی ہے۔ میری جان، یہ تو بس میں اپنی طرف سے آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، یہ لے لو، اس کے بعد پھر میچنگ جیولری بھی لے لینا آپ اپنے ڈریسز کے ساتھ۔ ملیار خان زادہ نے 2 انگلیوں سے اس کے گال کو چوتے کہا تو عنایہ خان زادی نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کسی نے ان کی حرکت کو اتنا غور نہیں کیا تھا، کیونکہ عنایہ خان زادی اس وقت بڑے سے چادر میں اپنے وجود کو چھپائے چہرے پر نقاب کیے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تو سامنے پڑے نیکلس کو دیکھتے کہا تھا۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ عنایہ کا دل چاہا کہ وہ سارے ہی اپنے ساتھ اٹھا کر گھر لے جائے۔ کیا ہوا؟ پسند نہیں آ رہا؟ تقریباً 5 منٹ گزرنے کے بعد ملیار نے دوبارہ سے اسے اپنے فون کو پاکٹ میں رکھتے ہوئے عنایہ کی طرف متوجہ ہوتے کہا تھا تو عنایہ نے نقاب سے ہی لاٹ سے نچلا لب مروڑتے ہوئے ناں میں سر ہلایا تھا، اور ملیار خان زادہ نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ہی اس کے لاٹ کو بھانپ لیا تھا۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اپنی چھوٹی سی جان کے لیے۔ ملیار خان زادہ نے ایک نیکلس کو اس کے سامنے رکھ کر کہا کہ یہ لے لو، اور عنایہ خان زادی نے واقعی ہی وہ نیکلس لے بھی لیا تھا، کیونکہ اب وہ اس کا ہسبینڈ تھا، اسے گفٹ کر رہا تھا تو اسے لینا چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی وہ نیکلس سامنے پورے نیکلسز سے نہایت نفیس سا نازک سا گولڈ کا بنا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ عنایہ کا بھی اس پر دل آ چکا تھا۔ پسند ہے؟ ملیار نے عنایہ خان زادی سے کہا تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلایا تو ملیار نے پیمنٹ کرتے ہوئے نیکلس کو پیک کروایا اور ساتھ ہی اسے اب دوسری جیولری شاپ کے اندر لے کر چلا گیا تاکہ وہ اپنے ڈریسز کے ساتھ میچنگ جیولری وغیرہ لے سکے۔ ہوئی شاپنگ کمپلیٹ، اب بس بھی کر دو یار، مجھے تو مزید بھوک لگ رہی ہے۔ ملیار خان زادہ نے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عنایہ کو اپنے معصوم سے شوہر پر رحم آ گیا تھا اور کہا کہ جی ہو گئی ہے شاپنگ کمپلیٹ، چلے چلتے ہیں فوڈ ایریا کی طرف، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں آ جاؤ، شکر ہے تمہیں میری معصوم سی شکل پر ترس آ گیا۔ ملیار خان زادہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ساتھ ہی ساتھ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل کو نکالتے ہوئے ملازم کو فون کرتے سارے شاپنگ بیگز ان کے حوالے کرتے فوڈ ایریا کی طرف جا کر اب سکون سے وہ دونوں فاسٹ فوڈ کھانے لگے تھے۔ کیا خیال ہے آج رات ادھر ہی فلیٹ میں نہ گزار دیں؟ ملیار خان زادہ نے برگر کا بائٹ لیتے ہوئے عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو فرائز کھا رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، ابھی اتنی رات بھی نہیں ہوئی کہ ہم حویلی کے لیے نکل نہ سکے۔ جانتی ہوں کہ پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ تو بالکل بھی نہیں رکنا۔ عنایہ نے کچھ رات پہلے والا منظر یاد کیا تو خوف سے جھرجھری لی تھی۔ یہاں اسلام آباد کے فلیٹ میں تو وہ اس کی چیخیں نکلوا دیتا تھا، اسی لیے اس نے یہاں پر بالکل بھی نہیں رکنا۔ میری جان، گھبرا کیوں رہی ہو؟ پرامس بہت نرمی سے کروں گا، جو کچھ بھی کروں گا۔ ملیار خان زادہ نے اس کی آنکھوں میں خوف کو دیکھتے ہوئے بے باکی سے ایک آنکھ دباتے کہا تھا، ساتھ ہی مسکراہٹ بھی دبائی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ کیوں ڈر رہی ہے، آخر یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تو تھا، اگر وہ اس سے نہیں ڈرتی تو مزید کیا کرتی۔ ٹھیک ہے، آپ یہیں پر رک جائیں، میں ملازم کے ساتھ اکیلی ہی حویلی چلی جاؤں گی۔ عنایہ نے اس بار اسے دھمکی دی تھی، کہا
دھمکی دیتے کہا تو ملیار خان زادہ فوراً سے لائن پہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے یار، دھمکی کیوں دے رہی ہو؟ ملک کی وزیر اعظم توڑی ہو تم جو تمہارا ہر حکم چلے گا مجھ پر؟ ملیار خان زادہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ملک کی وزیر اعظم نہ سہی، تمہاری وزیر اعظم میں ہی ہوں، اور تمہارے دل کی بھی، اسی لیے زیادہ ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکیلی حویلی چلی جاؤں گی، پھر سب کو جواب دیتی رہنا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب اگر کھا لیا ہو سب کچھ تو چلیں؟ عنایہ خان زادی سے کہتے ملیار خان زادہ نے ناراض سے لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، ابھی تو مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر دیر ہو رہی ہے تو ایسا کریں کہ یہ سب کچھ پیک کروا لیں، میں گاڑی میں ہی کھا لوں گی۔ عنایہ نے جلدی سے ملیار سے کہا تھا، اور ملیار نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا، کیونکہ وہ نقاب میں انکمفرٹیبل ہو کر کھا رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے بلیک تھے تو وہ ایزیلی نقاب ہٹا کر کھا سکتی تھی، اسی لیے ویٹر کو بلا کر بل دیتے اور ساتھ باقی کا کھانا پیک کروانے کا کہتے۔ وہ اب انتظار کرنے لگا کہ ویٹر کھانا لائے تو وہ لوگ چلتے بنے۔ ملیار خان زادہ مسکراتے ہوئے عنایہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو اس کی آنکھوں سے پزل ہوتی، یہاں سے وہاں اپنا دھیان لگانے کی ناکام سی کوششیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی ملیار خان زادہ کی بے باک نگاہیں اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ پلیز نا، یہاں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عنایہ نے کنفیوز سے شکل بناتے کہا تو ملیار خان زادہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ ساتھ ہی ویٹر باقی کا کھانا پیک کر کے لایا تو ملیار خان زادہ نے ایک ہاتھ میں کھانے کا شاپر تو دوسرے ہاتھ میں عنایہ کا ہاتھ پکڑے اپنے گاڑی کی طرف چل دیا تھا۔ جاری ہے۔ کل سے صرف اور صرف 12 یا پھر 13 سبسکرائبرز گین ہوئے ہیں میرے ایک دن میں۔ مذاق لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ سب کامنٹس آپ لوگ کرتے نہیں۔ جہاں پر 70 to 80 کامنٹس ایپیسوڈ پر ہوتے تھے، اب صرف اور صرف 40 کامنٹ۔ سیریسلی، اگر ایپیسوڈ نہیں چاہیے ہو تو بتا دیں مجھے صاف صاف، میں ایپیسوڈ لکھنا ہی بند کر دیتی ہوں۔ کیوں اتنا ایزی نہیں ہے؟ کیونکہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ میں ڈیلی ایپیسوڈ دیتی رہوں اور اس پر ایسا رسپانس مجھے ملے۔ ویوز تو آپ لوگ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن بندہ لائک اور کامنٹس تو اپنی مرضی سے کر لیتا ہے نا۔ دیکھیں، میں بہت بری طرح سے تک جاتی ہوں۔ صبح کالج جانا، 1-2 بجے وہاں سے واپس آنا، پھر نماز پڑھنا، کھانا کھانا، صبح جلدی اٹھنے کی وجہ سے پھر مجھے نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، اوپر سے ایپیسوڈ کی ٹینشن ہوتی ہے، وائس اوور ایڈیٹنگ سب کچھ کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ پھر اگر بندے کو اس کی مرضی کا رسپانس نہ ملے نا تو بس دل اداس سا ہو جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر ویوز ہم سب لوگ کے ہاتھ میں نہیں، یہ یوٹیوب کے ہاتھ میں ہیں، تو کم از کم آپ لوگ لائک اور کامنٹس تو کر سکتے ہیں نا۔ میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی میری وائس نہیں سن رہا ہوگا، بولنا ہی فضول ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھ لیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔